سینہ تان کے بعد ہم سنیے الحمدللہ اور ہمارا ہی بیڑا پار ہے. اپنے آپ کو حدیث کہلوائیے، اب اہل الحدیث ہے. کسی ماں کی کوکھ میں وہ بیٹا نہیں جنا تو علماء دیوبند کو دلال میں پھنسا. ہاں میں شیعہ ہوں، تو بتا تو کیا ہے. جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیا اور خود بھی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں. ان کا کام اللہ کے حوالے. پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا. اسی اللہ نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ الگ الگ فرقے والے اپنے آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ، جوش کے ساتھ کہہ رہے کہ ہم صحیح ہے. اب یہاں پر اس ویڈیو میں میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے نام لگانا صحیح ہے. میں یہاں پہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ نام ہٹا دینے سے پرابلم سالو نہیں ہو جائے گا. اصل پرابلم کیا ہے وہ سالو کرو. اور نام لگانے میں آپ دیکھ رہے ہو کہ کوئی نام ہے جس کی نسبت کسی شہر کی طرف ہے، کسی کے ایک گروپ کی طرف ہے، ایک فرقے کی طرف ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہے منہجی نام، جیسے مثال کے طور پہ صحابہ نے اپنے اوپر نام لگایا اہل السنہ، یا ہم دیکھتے ہیں بعد میں جو اہل الحدیث جو نام ہے وہ جو رکھا گیا، جو پہلے کے زمانے سے چل رہا تھا لیکن وہ زیادہ پاپولر کیا گیا. یہ اپنے منہج کی، اپنے میتھڈولوجی کی ترجمانی کر رہا ہے، یعنی ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو یہاں پر ہم سب کو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ نام لگانا اصل پرابلم ہے یا اصل پرابلم ہے جو اس کے اندر جو عقیدہ اور منہج ہوتا ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، میتھڈولوجی ہے، جو ان کے بلیفز ہے، جو ان کے عقائد ہے، وہ ہے اصل پرابلم. ہم اس چیز کو سمجھیں گے انشاءاللہ. اب یہاں پہ سوچو کہ سب نے اگر اپنا نام، جیسے یہ لوگ جو آبجیکشن اٹھا رہے ہیں نا، آپ کا نام مسلم ہے، مسلم نام ہے، سوچو کہ سب نے اپنا نام مسلم لگا دی. اب مسلم لگا کر اندر کی حقیقت کیا چینج ہو گئی؟ مطلب کیا ہے کہ باہر ڈبے کے اوپر آپ نے نام لکھ دیا مسلم سب کے اوپر، لیکن اندر کے کنٹینٹ کیا ہے؟ کنٹینٹ کے بارے میں کچھ بات نہیں ہوگی کیا؟ اس کو پرابلم سالو نہیں کرنا ہے؟ مسلم لگانے سے پرابلم سب سالو ہو جائے گا؟ دیکھو میں نے ابھی لگا کے بتایا آپ کے سامنے. فرسٹ یہ ہے کہ سب کے اپنے اپنے لیبل لگے ہوئے، اپنی خصوصیات، اپنی پہچان، اپنے منہج، اپنے طریقہ کار کے مطابق. اور سیکنڈ ہے سب کے اوپر مسلم لگا دیے. تو کیا پرابلم سالو ہو گیا ریئلی؟ کیا ہمیں لگ رہا ہے یہ طریقہ ہے سالو کرنے کا؟ تو جیسے اگر ہم دیکھیں مثال کے طور پر جو ہوتا ہے نا، ٹاکسک چیزوں پہ لیبل کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں کوئی بولے نہیں لیبل مت لگاؤ، ٹاکسک چیز اندر بھری پڑی ہے. جیسے ہوتا ہے نا ایکسپلوزیو ہے، ریڈیشن ہے، ایسڈ ہے، فلیمیبل ہے، بایو ہزارڈ ہے، اس کے اوپر لیبل لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ بتاؤ. لیبل لگانے کی ضرورت ہوتی ہے نہیں. اور جو فرسٹ ایڈ باکس ہے اس کے اوپر بھی لیبل لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ میڈیکل باکس ہے. تو لیبل کی ضرورت ہوتی ہے. ہم لوگ دنیاوی چیزوں میں تو سمجھتے ہیں نا. یہاں پہ کیوں نہیں بیسک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب صحابہ نے، سلف نے اہل السنہ کا ٹائٹل لگایا، امت نے 1400 سال تک لگایا، اہل البدع پہ ٹائٹل لگایا، یہ اہل بدعت ہے، ہزارڈیس ہے، یعنی ٹاکسک ہے، ڈینجر ہے. جیسے ہوتا ہے نا مثال کے طور پر الیکٹرک اپلائنسز میں ہوتا ہے ہائی وولٹیج کی پاور، ڈینجر، انہوں نے مارک آؤٹ کیا. ہم ورک پلیس سیفٹی میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا موونگ مشینری یا پھر کوئی چیز گر سکتی ہے، کوئی ہزارڈ ہے، اس کو مارک کرتے ہیں. بچوں کے لیے جو ہوتا ہے نا چھوٹے جو ٹوائز، جو چوکنگ ہزارڈ ہوتا ہے، اس کو مارک کرتے ہیں کہ بھئی یہ ڈینجر ہے. تو ڈینجر مارکنگ کرنا ضروری ہے. اب آتا ہے کوئی شخص وائز انسان، سپر وائز، وہ کہتا ہے کہ ہم سب لیبل نکال ڈالیں گے، ہم سب لیبل نکال ڈالیں گے، سب پہ ایک ہی لیبل رکھ دیں گے، سب پہ ایک لیبل، مسلم کے اندر سب پہ ایک ہی لیبل لگا دیے. تو یہاں پہ یہ جو سولوشن سمجھ کے کام کر رہا ہے، اس کو پرابلم کو سالو کرنا چاہیے. روڈ سیفٹی میں، روڈ سائنس میں لیبل لگائے جاتے ہیں. گارڈننگ کے اندر پوائزنس پلانٹس ہو، اس کے اوپر لیبل لگائے جاتے ہیں. دیکھیے کہ مان لو کہ جیسے مثال کے طور پہ کچھ لوگوں نے اپنے اوپر نام لگایا ہم دیوبندی ہیں، ان کی اپنی پہچان ہے، ان کی اپنی خصوصیات ہیں. میں صرف تین سب کی ذکر کر رہا ہوں، باقی اور بھی کئی خصوصیات ہیں کہ جیسے تقلید کو مانتے ہیں، اشعری ماتریدی عقیدہ ہے، صوفیزم کو مانتے ہیں، بریلوی ہیں، ان کی جو الگ الگ قسم کی شرک کی شکلیں ہیں جنہیں ہم نے شرک کے طور پہ سمجھا ہے، کلیئر ہے سامنے، اس کے لیکچرز ہو چکے ہیں. بدعت کے وہ قائل ہے، صوفیزم کو مانتے ہیں. اہل حدیث جو توحید کے لیے کھڑے ہیں، اتباع سنت کی دعوت دیتے ہیں، بدعت نہیں کرنا ہے، تقلید نہیں کرنا ہے، صحابہ سلف کے فہم پر چلنا ہے. شیعہ حضرات ہیں جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں، 12 امام جن کو وحی مل رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں 12 امام آئے، 12 اماموں کو وحی مل رہی ہے، اور شرک و بدعت کا پورا معاملہ ہے. تو یہاں تو ایسی بات ہوئی، توحید بھی صحیح، شرک بھی صحیح، سنت کرنا پہ چلنا بھی صحیح، بدعت کرنا بھی صحیح، صحیح حدیث پہ چلنا بھی صحیح، ضعیف موضوع حدیث پہ چلنا بھی صحیح، سب صحیح، سب صحیح. یہ تو یہ بات نکل گئی نا، یعنی کہ جیسے کہ 2 اور 2 4 بھی صحیح، 5 بھی صحیح، 6 بھی صحیح، 7 بھی صحیح، 2 اور 2 3 بھی صحیح. اب یہ بات سمجھنا ہے کہ ریئل سولوشن کیا ہے. دیکھو میرے بھائی میری بہنیں، یہ سینٹیمنٹ جو فیلنگ ہے نا،
یہ اچھی ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم سب اپنے اختلاف کو ختم کریں، لیکن ختم کرنے کا کیا طریقہ؟ کیا یہ طریقہ ہے کہ لیبل خالی بدل دو ہو جائیں گے اختلاف ختم؟ اختلاف ختم کرنے کا طریقہ قرآن میں دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 59 فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف آ جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اس معاملے کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. یعنی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف یعنی قرآن کی طرف لوٹانا چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف لوٹانا چاہیے، وہاں جا کے دیکھنا چاہیے کیا چیز صحیح ہے، ہم سب مل کے کریں گے. یہ ہے طریقہ. اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر اللہ پہ تمہارا ایمان ہے تو، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو، ذالک خیر، اس میں خیر ہوگا، واحسن تاویلا، اس کا بہترین انجام ہوگا. یہ ہے طریقہ اختلاف ختم کرنے کا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، شروع کے الفاظ پڑھیے، اختلاف ختم کرنے کے ہمارے پرسنل خود کی سوچے ہوئے فارمولاز نہیں. یہ ہے طریقہ کہ قرآن و حدیث کی طرف لوٹو. اب یہاں تو الٹا پرابلم کیا کریٹ ہو رہا ہے کہ توحید کو صحیح، شرک کو غلط بولو، سنت پہ چلنا صحیح، بدعت پہ چلنا غلط بولو. یہاں پہ یہ جو آیت جو انہوں نے بتائی، جو اس ویڈیو میں بھی بتائی گئی، عام طور پہ یہ آیت بتائی جاتی ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور بن گئے گروہ گروہ. تو مین پرابلم کیا ہے معلوم ہے؟ فرقوا دینہم، یہ ہے اصل پرابلم، کہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، دین کو بانٹ دینا. کسی نے لفظ وسیلہ لے لیا، اس کی معنی نہیں لیا. کسی نے لفظ اولیاء اللہ لے لیا، اس کی معنی نہیں لیا. کسی نے اہل بیت کا لفظ لے لیا، کسی نے اقامت دین کا لفظ لے لیا. یہاں پہ کیا ہے نا، فرقوا دینہم، دین کو بانٹ دیا آپس میں، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ ہے اصل پرابلم. مطلب اصل پرابلم جس کو سالو کرنا ہے، فرقوا دینہم کو سالو کرنا ہے. اور آپ نے اس کی تفسیریں دیکھی، علماء کرام نے کیا سمجھایا، تفسیر ابن کثیر میں کئی سارے جو اقوال ہے. فرقوا دینہم کا کیا مطلب ہے؟ فرقوا دینہم کا مطلب یہ نہیں لیبل لگا دینا. فرقوا دینہم کا ریئل پرابلم کیا ہے کہ دین کے حصے کر دیے، ٹکڑے کر دیے. جو لوگ پورے دین کو لیتے ہیں، پورے کے پورے دین کو لیتے ہیں، ساری باتیں لیتے ہیں، قرآن و سنت کو لیتے ہیں، وہ لوگ فرقوا دینہم نہیں کر رہے ہیں. وہ لوگ فرقوا دینہم نہیں کر رہے ہیں. بہت اہم بات ہے. تو یہاں پہ جو آتا ہے لست منہم فی شیء، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کن کے ساتھ؟ جو فرقوا دینہم کر رہے ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ لوگ کیسے مسکوٹ کرتے ہیں؟ جو لوگ اپنے اوپر دوسرے لیبل لگاتے ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ مسکوٹیشن ہوا نہیں ہوا؟ آیت کے اندر کیا دیا ہے؟ فرقوا دینہم، اور آپ کہہ رہے ہیں لیبل. لیبل پہ بات جا کے کیسے فٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو رانگ انالیسس ہو گئی. جیسے مان لو مثال کے طور پر پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آیا، ڈاکٹر نے اس کو دیکھا، اس نے رانگ چیکنگ کر کے رانگ ڈائگنوسس کر دیا، کہا کہ یہ پرابلم ہے، حالانکہ وہ اصل پرابلم نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ پوری محنت لگا دیے، لیبل مت لگاؤ، لیبل مت لگاؤ، حالانکہ وہ ریئل سولوشن ہے ہی نہیں. ریئل سولوشن یہ ہے ردوہ الی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. ریئل سولوشن یہ ہے کہ فرقوا دینہم مت کرو. یہ ہے ریئل سولوشن. اب یہاں پہ ایک سوال کیا آتا ہے، اور مین سوال ہے یہ، ان کا کہنا ہے، کہتے ہیں مسلم کے علاوہ کوئی نام نہیں لگا سکتے. مسلم فرسٹ، مسلم لاسٹ. یہ مسلم فرسٹ اینڈ لاسٹ یہ آیت نہیں ہے قرآن میں. اللہ نے نام مسلم دیا، اس میں کوئی شک نہیں. کون کہتا ہے مسلم نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ مسلم نام نہیں لگانا ہے؟ کون کہتا ہے؟ لاؤ تو صحیح ایسے آدمی کو، انسان ایسے شخص کو لاؤ جو کہتا ہے کہ مسلم ہو لیکن مسلم نام مت لگاؤ. کون کہتا ہے؟ سوال یہ ہے مسلم کے ساتھ کوئی اور لیبل لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا ہے؟ یہ ہے اصل سوال. تو آپ دیکھو گے قرآن و حدیث میں تو کتنے سارے دلائل ہیں. آپ کے سامنے دلیل اسکرین پر ہے، اور یہ ایکسپلین کیا ہے میں نے اپنی دوسری ویڈیو میں، جس کے اندر پوری ڈیٹیل کے اندر سب آیتیں پڑھ کے ایکسپلین کیا، آیتیں حدیثیں، کہ انصار اور مہاجرین کا نام لگایا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود انصار کا نام دیا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سمان اللہ نے ہمیں نام دیا، یعنی کہ نام دیا مسلم کے علاوہ نام. خصوصیات، اسپیشل ٹریڈ، اسپیشل کوالٹیز، خصوصیات کی بنیاد پر مسلم کے علاوہ نام دینا قرآن و حدیث میں دلیلیں ہیں. جیسے صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے اہل ہجرت یا اہل بدر، بدر اہل بدر، ہاں، جو اہل احد، اصحاب الشجرہ، اہل الصفہ. اور اسی طرح جو پہلے قوم کے، جو وہ بھی تو مسلم تھے اپنے زمانے کے، لیکن ان کے لیے نام اہل تورات، اہل انجیل، اہل کتاب. تو یہ نام، کئی سارے نام مسلم کے علاوہ آپ کو لینا ملتا ہے. اس کی دلیلیں ہیں قرآن و سنت میں. تو لیبل لگانا اصل پرابلم نہیں ہے، یہ رانگ ڈائگنوسس ہے. مطلب بھلے ہی نیت اچھی ہوگی، لیکن اس کا اندر صحیح طریقہ کی جگہ غلط سلیوشن لیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو صحیح اصل پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی. اب جیسے مثال کے طور پہ کھانا تھا پہلے، ابھی نام آرگینک. آرگینک کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ پہلے جو کھانا تھا وہی آج آرگینک کے نام سے ہے، کیونکہ جب جینیٹکلی ماڈیفائڈ، جب سیڈز آنے لگے، کیمیکل فرٹیلائزرز، پیسٹیسائڈز کا استعمال ہونے لگا، تو اب یہاں پر وہ جو اوریجنل ہے، وہ جو اوریجنل مینٹین ہو رہا ہے، اس کے لیے نام لگا رہے ہیں آرگینک. لیکن پہلے تو آرگینک نہیں تھا، پہلے تو صرف کھانا تھا. تو وہی چیز جو پہلے بنا نام کی تھی، آج اس کے لیے نام آ گیا. مطلب پتا کیا چل رہا ہے؟ کبھی کبھار
کرپشن آنے کے بعد, بگاڑ آنے کے بعد اوریجنل کے لیے ایک اور نام ایڈیشنل لگانا پڑتا ہے تاکہ لوگ پہچان سکے کہ یہ بگڑا ہوا نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر پہلے تو صرف مسلم تھے, لیکن جب اہل البدع آئے تو صحابہ نے اپنے اوپر نام, لیٹر صحابہ جو تھے انہوں نے اپنے اوپر نام اہل السنہ لگایا, تابعین نے لگایا, امت نے لگایا اہل السنہ کا نام. اسی طرح پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھوڑی صحیح حدیث ضعیف حدیث ہوتی تھی, اس زمانے میں تو صرف حدیث ہوتی تھی. لیکن جب ضعیف حدیثیں, موضوع حدیثیں, گڑی ہوئی باتیں, فیک باتیں یا غیر ثابت شدہ باتیں آنے لگی تو تب محدثین نے, علماء نے کیا نام لگایا؟ صحیح حدیث. اس کا ڈیفینیشن دیا, یہ حسن ہے, یہ ضعیف ہے, یہ موضوع ہے. تو یہ آنے کے بعد صحیح حدیث نام کیوں لگانا پڑا؟ کیونکہ جب بگاڑ آنے لگا, جب کرپشن آنے لگا تو اوریجنل کے لیے ایک نام لگا. تو یہاں پہ یہ نیڈ ہے, یہ نیڈ کو سمجھنا ہے. اب یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو سارے جو نام آپ دیکھ رہے ہو, جو ساری چیزیں جو امت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفترق امتی علی 73 ملہ, میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, کلہم فی النار, سب کے سب جہنم جائیں گے, الا ملۃ واحدہ, سوائے ایک گروہ کے. قالوا ومن ہی یا رسول اللہ, انہوں نے کہا وہ کون سا گروہ ہوگا؟ قال ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اچھا, ایک صاحب نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے. آپ حوالہ دیکھ سکتے ہو نیچے, شیخ البانی نے صحیح الجامع میں اسے حسن کہا ہے. اور کسی کو اس کی سند پہ بات کرنا, آئیے, شیخ کفایت ہے الحمدللہ, اس کے ایکسپرٹ ہے, آپ ان سے آ کے بات کر سکتے ہیں. تو فرقے کون ہیں؟ علماء کرام نے اس کے اندر دو خاص باتیں کہی ہے کہ پہلے تو اسلام کی طرف نسبت ہو. جس کی اسلام کی طرف نسبت ہی نہیں ہے وہ فرقہ بھی نہیں ہے, اس کا اسلام کا فرقہ بھی نہیں ہے. مطلب جو اپنے آپ کو نان مسلم کہہ رہے ہیں وہ تو نان مسلم ہوئے نا کہ نہیں. اور دوسری چیز, کسی چیز کو جو کسی چیز میں اصولی طور پر اختلاف کیا ہو, اہل السنہ کے ساتھ اصولی طور پر اختلاف کیا ہو. تو اس کی کئی ساری مثالیں ہیں. اچھا, بعض لوگ اس میں کیا کہہ رہے ہیں, سنیے. ہم لوگ جب کہتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز غلط ہے, فلاں چیز مت کہو غلط ہے, فلاں چیز شرک ہے, فلاں چیز بدعہ ہے, فلاں چیز غیر ثابت شدہ ہے, تو آپ کو کمنٹ میں آ کر کہنے والے بہت لوگ ملے ہیں, کہتے ہیں آپ لوگ فرقہ پرستی کر رہے ہیں. یہ فرقہ پرستی ہے, یہ خیر خواہی ہے, یہ سنسیئرٹی ہے. آپ کو قیامت کے دن معلوم پڑے اچھا لگے گا؟ یا دنیا کے اندر کوئی بھائی آپ کا آپ کو بتا دے کہ یہ چیز غلط ہے, یہ ثابت نہیں ہے, دلائل کی روشنی میں نہیں ہے موجود, یہ خیر خواہی ہے. سوچو کہ اگر مان لو مثال کے طور پر آپ کھڈے میں گرنے والے ہو اور کوئی سامنے والا بولے نہیں نہیں میں بتاؤں گا تو ان کو برا لگے گا, ہاں, اور آپ گر جاؤ کھڈے میں, تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ کہوں گے, سامنے والا کہے گا نہیں میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ آپ کو برا لگے. تو یہاں پہ آپ کہوں گے ارے بھائی بتا دیتے, میں اندر جا کے گرا, ہڈی پھسلی ٹوٹ گئی, جان خطرے میں آ گئی, اس سے بہتر یہ کہ تم مجھے بتا دیتے, وہ برا بھلی نہیں لگتا بھی تو بھی بہتر میرے فائدے کے لیے ہے. تو یہاں پہ سمجھنا بہت ضروری ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں اپنے آپ کو صحیح بولتے ہیں یہ لوگ, باقی سب کو غلط بولتے ہیں. ارے بھائی آپ خود سوچو, آپ خود سوچو کہ اسلام کیا ہے؟ دین حق ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام صحیح دین ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے اسلام صحیح ہے, باقی سب جو دوسرے راستے ہیں غلط ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام, جو دین اللہ کے نزدیک قبول ہے وہ ہے اسلام. اب اگر مان لو کہ جو صحیح عقیدہ ہے, توحید والے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے توحید صحیح ہے, شرک غلط ہے, سنت پہ چلنا صحیح ہے, بدعت کرنا غلط ہے. تو یہاں پہ جو صحیح بات کو صحیح نہیں کہیں گے, پھر اس کے اندر کیا ہے؟ اگر آپ چل رہے ہو اس چیز پہ صحیح مان رہے ہو اسی لیے تو چل رہے ہو نا. تو یہ کہنا کہ اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہو, اپنے آپ کو نہیں, قرآن و سنت کی جو بات دلائل کی روشنی میں مل رہی ہے, ایسا نہیں کہ آپ کو کہہ رہے ہیں باپ دادا کی ہمارا راستہ ہے اور ہمارے بڑے بزرگوں نے کہا اسی لیے صحیح ہو گیا. نہیں, یہاں قرآن و سنت کی بات ہے, دلائل کے ساتھ میں, پروف کے ساتھ میں, اس چیز کو ہم صحیح بتا رہے ہیں. یعنی اپنے وہم اور خیال کی بات نہیں بتا رہے, قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ بتا رہے صحیح ہے. تو صحیح کو صحیح کہنے میں کیا پرابلم ہے بھائی؟ کو بتائے بات. دیکھیے یہاں کیا مسئلہ ہے نا, کہ لوگوں نے پرابلم کو رانگ ڈائگنوز کیا ہوا ہے. کہاں لیبل لگانے کو پرابلم سمجھتے ہیں, کہاں نصیحت کرنے کو پرابلم سمجھتے ہیں. اور ہم لوگ جس طرح سے ویڈیوز لے کر کے ویڈیوز کا اوپر ریئیکشنز دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ صحیح بات ہے, امید ہے اللہ سے کہ یہ لیڈرز ہوتے ہیں اور یہ لیڈرز کی وجہ سے عوام گمراہ ہوتی ہے, وہ لیڈرز تک بات پہنچے گی, ہو سکتا ہے کوئی لیڈر قبول کرے گا, ہو سکتا ہے وہ کوئی بات اس تک آئے گی, ہو سکتا ہے عوام کے لیے بات واضح ہو جائے گی کہ یہاں ہمارے لیڈر جو ہمیں بتا رہے ہیں ان کو ہم آنکھیں بند کر کے فالو کر رہے ہیں, وہ صحیح نہیں ہے. اب یہاں پہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں نان مسلمز کو بتاؤ, یہ مسلمانوں میں مت کرو. دیکھیے بات سمجھنا ہے, خیر خواہی ہم دنیا کے انسانوں کے ساتھ بھی ہے, خیر خواہی مسلمانوں کے ساتھ میں بھی ہے, لیکن اس میں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سب کافر ہیں, ہم سب کو مسلمانوں میں شمار کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے, تکفیر کے اندر قاعدے ہے, تکفیر کے اندر ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر رولز ہے اور اس کے اندر احتیاط ہے. اس کے اندر کسی کے پاس علم ہے نہیں ہے, اس پہ حجت قائم ہوئی نہیں, اس کے پاس کوئی تعویل تو نہیں ہے, کوئی بات اس کے سامنے واضح نہیں ہے, اس کے اوپر تکفیر کا حکم لگایا جائے. بہت سارے اس میں بیریئرز ہیں, کیونکہ اس کے اندر ڈرایا گیا ہے. اور آپ دیکھو گے اس بارے میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی جو حدیث ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے, ہم لوگوں نے اس پہ پوری سٹریم کیا ہے تکفیر کے اوپر. جیسے آج آپ دیکھتے ہو کہ الحمدللہ جس طرح سے شرک کو کلیئرلی بتایا جاتا ہے کہ شرک ہے, اس سٹریم میں کیا ہوا تھا, ایک ایسا منظر آیا تھا
جس کے اندر ایک ایسا سین تھا کہ کوئی آ کے کہہ رہا تھا نہیں یہ بریلوی یہ لوگ سب کافر ہے, ہاں یہ جو قبر پرست ہے کافر ہے, کوئی آ کے کہہ رہا تھا, اور یہی پوری ٹیم کہہ رہی تھی نہیں کافر مت بولو, کافر مت بولو, شرک کر رہے بولو. لیکن ان کو کافر کہنے سے پہلے پورا پروسیجر دیا ہوا ہے قرآن و سنت میں, دلائل کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہو پورا پروسیجر ہے, ایسے کوئی کسی کو کافر ڈکلیئر نہیں کر سکتے. اور ایما رجل قال لاخیہ یا کافر, جو شخص اپنے بھائی سے کہے اے کافر, فقط باء بها احدهما, دونوں میں سے ایک پہ تو بات لوٹے گی. تو یہاں پہ ہم کیا مانتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کی جو معاملہ ہے نا, انما المؤمنون اخوہ, مومن تو بھائی بھائی ہیں, وہ بھائی چارگی اپنی جگہ پر ہے, مطلب نصیحت کر رہے ہیں, کریکشن کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافر ہو گئے, یہ ہمارے بھائی نہیں ہیں. مسلمانوں کی بھائی چارگی اپنی جگہ ہے, ان کا ذبح کیا ہوا گوشت حلال ہے, نکاح جائز ہے. بھلے ہی ہم یہ کہیں گے کہ کوئی شخص جو دوسرے راستے پہ ہے اس کے ساتھ نکاح افضل نہیں ہے, لیکن نکاح حرام نہیں ہو گیا. اسی طرح اس کے جنازے میں جانا, جنازے کی نماز پڑھنا, یا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا, یا سلام کا جو معاملہ ہے, یا وراثت میں حق, یا بیٹی کا ولی بننا, یا مغفرت کی دعا جو سارے مسلمانوں کے لیے, یا ایک مسلمان کا جو اکرام ہے, جیسے ساری چیزیں جو حدیثوں میں ملتی ہے, سباب المسلمی فسوق, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, اور جو ساری اس کے مال کی حفاظت, اس کی جان کی حفاظت, اس کی عزت کی حفاظت, جو ساری چیزیں جو مسلمانوں کا حقوق ہوتا ہے ایک دوسرے پر, جو خصوص اسپیشل حقوق ہے. دیکھیے اسپیشل حقوق دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے جب تک کسی اور پہ ظلم نہیں کر رہے, مطلب آپ اسپیشل رائٹس اگر دے رہے ہو ماننے والوں کو, اس سے کوئی غلط چیز نہیں ہو جاتی جب تک کہ کسی اور پہ ظلم نہیں کر رہے. تو ہے وہ سارے مسلمانوں کے حقوق ہے, اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہاں کچھ چیزوں میں جیسے ہم دیکھتے ہیں اجتماعیت کے الگ الگ لیولز ہوتے ہیں. ایک اجتماعیت وہ ہے جو سارے صرف صحیح عقیدے والوں کی اجتماعیت ہوتی ہے, جو مان لو مثال کے طور پہ سب توحید والے, اتباع سنت کے راستے پہ چلنے والے, وہ لوگوں کی اجتماعیت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جس میں سارے اہل السنہ, مان لو کوئی ایسی مصیبت ہے صرف اہل سنت پر ہے تو وہ لوگ اتفاق ہوتا ہے. کوئی ایک مسلمان, ایک وہ ہوتی ہے اجتماعیت سارے مسلمانوں کی اجتماعیت ہوتی ہے. کوئی ہوتی ہے جو اہل امن کی اجتماعیت, جیسے حلف الفضول کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کوئی ہوتی ہے سارے انسانوں کی, جیسے وبا آ گئی کوئی, یا دیکھیے نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا تو سارے انسان مل کر کے اس کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو ہوتی ہے اجتماعیت کے الگ الگ لیول. لیکن جو خاص جو صحیح لوگ ہیں, توحید والے لوگ ہیں, مثال کے طور پر علم حاصل کرنا, صحیح جگہ سے ہی حاصل کرنا ہے, اس میں ایسا نہیں کہ بھئی سب سے حاصل کرو, یا دین کی دعوت میں تعاون کرنا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا, اللہ کی لعنت ہے اس پر جو بدعتی کو پناہ دے, یعنی بدعتی کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کو تعاون کر رہا ہے, بھئی ہم سب کو مانتے ہیں, نہیں, یہاں پہ آپ تعاون کر رہے ہو اللہ کی لعنت ملے گی. تو وہ غلط چیز, غلط انفارمیشن لوگوں تک پہنچے, اس میں تعاون کرنا یہ غلط ہے. اور ایک اجتماعیت ہوتی ہے جو صحیح عقیدہ و منہج والی, جیسے ہم دیکھتے ہیں فعلیک بالجماعہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لازم ہے تم پر کہ تم جماعت کو لازم پکڑو. فإنما یاکل الذئب القاسیہ, کیونکہ بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے. ہاں, تو اجتماعیت کے اندر جماعت کے ساتھ رہنا, اور جماعت کا معاملہ کیا ہے, الجماعت ما وافق الحق. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جماعت وہ ہے جو حق کے مطابق ہو, ولو کنت وحدک, چاہے تم اکیلے کیوں نہ ہو. تو یہاں پہ معاملہ کیا ہے کہ کوئی اکیلا شخص بھی ہو لیکن حق پر ہے, وہ ہے جماعت. تو یہاں پر اجتماعیت ہوتی ہے, فإن ید اللہ علی الجماعت, اللہ کا ہاتھ ہے, ہم تعویل نہیں کرتے, اس کی تشبیہ نہیں بیان کرتے, اور اللہ تعالیٰ خاص مدد کرتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو اس موضوع پر امپورٹنٹ ہے. فائنلی پرابلم کا اصل سلوشن جاننا ضروری ہے. اگر اصل سلوشن ہمارے پاس نہیں ہوگا تو یہاں ہونے یہ لگے گا کہ جو چیز پر لوگ محنت کریں گے سلوشن سمجھ کر کے, وہ اصل سلوشن نہیں ہے. اصل سلوشن پر فوکس کرنے سے ریئل پرابلم سالو ہوتا ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.